بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اٹھ جاؤ، اب اور کتنی دیر سونا ہے؟ ملازمہ کی کرخت آواز نے مجھے حقیقت کی دنیا میں لاپٹخا تھا۔ میں نے آنکھیں مسلتے اٹھنے کی کوشش کی۔ میرا سر بری طرح چکرا رہا تھا۔ ایسی بھی کیا مجبوری ہے جو تم اتنا گندا کام کر رہی ہو؟ خدا تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اس کے الفاظ میرے سینے میں خنجر کی طرح لگے تھے۔ گندا کام؟ کیسا گندا کام؟ میں تڑپ اٹھی۔ میں نے تو صرف ایک بچے کی جان بچائی ہے۔ ملازمہ نے مجھے نفرت بھری نظروں سے دیکھا۔ جان بچائی ہے یا اپنی جوانی کا سودا کیا ہے؟ اس کا لہجہ زہریلا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تم ہر روز دودھ پلاتے پلاتے بے ہوش کیوں ہو جاتی ہو، لیکن یاد رکھنا، اس حویلی کے راز جب کھلتے ہیں تو صرف لاشیں گرتی ہیں۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میں کون سے جہنم میں پھنس گئی تھی؟ میرا نام فردوس ہے۔ آج میں جس مقام پر کھڑی ہوں، یہاں تک پہنچنے کی کہانی آنسوؤں اور مجبوریوں سے لکھی گئی ہے۔ ایک ایسی مجبوری جس نے مجھے اس دہلیز پر لا کھڑا کیا تھا جہاں عزت اور ذلت میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ میں ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ ہم 3 بہنیں تھیں اور تینوں کی شادیاں خاندان میں ہی ہوئی تھیں۔ میں سب سے بڑی تھی۔ میرا شوہر میرا سب کچھ ایک مزدور تھا۔ وہ سارا دن محنت کرتا اور رات کو جب لوٹتا تو میرے لیے مسکراہٹ لانا نہیں بھولتا تھا۔ فردوس، تھک گیا ہوں، پر تیرے ہاتھ کی چائے پی کر ساری تھکن اتر جائے گی، وہ کہتا اور میں بھاگ کر اس کے لیے چائے بناتی۔ شادی کے 1 سال بعد اللہ نے ہماری گود ایک چاند سے بیٹے سے بھر دی۔ میں اپنی زندگی میں اتنی خوش تھی کہ مجھے لگتا تھا دنیا کی ساری نعمتیں میرے پاس ہیں۔ کم کھا کر بھی ہم اللہ کا شکر ادا کرتے۔ لیکن پھر میری زندگی کی وہ بھیانک رات آ گئی۔ میرا شوہر مزدوری کر کے واپس آ رہا تھا اور پھر وہ کبھی واپس نہیں آیا۔ ایک تیز رفتار ٹرک نے اسے مجھ سے ہمیشہ کے لیے چھین لیا۔ ابھی اس کے کفن کا رنگ بھی میلا نہیں پڑا تھا کہ میرے دیور اور جٹھانی نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ بھاگ جا یہاں سے، اب تیرا اس گھر میں کیا کام؟ ہمارا بھائی تو چلا گیا، اب ہم تیرا اور تیرے اس منحوس بچے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ جٹھانی نے میرا بازو پکڑ کر مجھے دھکا دیتے ہوئے کہا، بھابھی کہاں جاؤں گی میں اس چھوٹے بچے کو لے کر؟ میں گڑ گڑائی، یہ آپ کے بھائی کی نشانی ہے، جہاں مرضی جا، جہنم میں جا، یہ گھر اب ہمارا ہے۔ انہوں نے دروازہ میرے منہ پر بند کر دیا۔ ماں باپ کا گھر بک کر ہم بہنوں میں تقسیم ہو چکا تھا۔ میری دونوں بہنیں خود اپنے گھروں میں مسائل کا شکار تھیں۔ میں ان پر بوجھ نہیں بن سکتی تھی۔ میرے شوہر کی ایک دور کے رشتہ دار نے ترس کھا کر مجھے اپنے گھر کے کونے میں کمرہ دے دیا، لیکن کب تک؟ میرے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ میں نے گھر میں صفائی ستھرائی کا کام شروع کیا، مگر وہاں کی مالکن، دیکھو تو ذرا کام چور، ابھی تو صفائی کی تھی، یہ مٹی کہاں سے آ گئی؟ ضرور تو نہیں پھیلائی ہے۔ وہ ہر روز نئے الزام لگاتی۔ مجبوراً مجھے وہ کام بھی چھوڑنا پڑا۔ اب میں کام کی تلاش میں سارا دن بھٹکتی۔ میرا بیٹا صرف 1.5 سال کا تھا۔ سردیاں شروع ہو چکی تھیں اور میرے پاس اسے پہنانے کے لیے گرم کپڑے بھی نہیں تھے۔ ایک رات وہ بری طرح کانپنے لگا۔ اس کا جسم آگ کی طرح تپ رہا تھا۔ اسے نمونیا ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر نے سرد مہری سے کہا، فوری طور پر کسی اچھے ہسپتال لے جاؤ، ورنہ بچہ ہاتھ سے نکل جائے گا۔ میں اسے لے کر ایک پرائیویٹ ہسپتال بھاگی۔ خدا کے لیے میرے بچے کو بچا لے، ڈاکٹر اس کا علاج شروع کر دے۔ میں نے استقبالیہ پر بیٹھی لڑکی کے پاؤں پڑنے کی کوشش کی۔ اس نے مجھے نفرت سے دیکھا۔ پہلے فیس جمع کرواؤ، پھر داخلہ ہوگا، یہاں خیرات نہیں بٹ رہی۔ میں پاگلوں کی طرح واپس اپنے جٹھانی کے گھر گئی۔ میں نے ان کے آگے جھولی پھیلا دی، میرے بچے کو بچا لو، میں ساری زندگی تمہاری غلامی کروں گی، بس اس کے علاج کے پیسے دے دو۔ ہمیں نہیں معلوم تم کس کا بچہ اٹھا لائی ہے، ہم پر کیوں احسان جتا رہی ہے۔ انہوں نے مجھے پھر سے بے عزت کر کے نکال دیا۔ میں بے بسی کی تصویر بنی سڑکوں پر رو رہی تھی۔ میرا بچہ میری گود میں بے ہوش ہو رہا تھا۔ یا اللہ، میرے بچے کے لیے کوئی وسیلہ بنا دے، کہاں جاؤں میں اسے لے کر؟ رو رو کر میری آنکھیں سوج گئی تھیں۔ تبھی مجھے یاد آیا کہ کسی نے بتایا تھا کہ بینک میں صفائی کے لیے ایک عورت کی ضرورت ہے۔ میں اپنے بیمار بچے کو گود میں اٹھائے امید کی آخری کرن لیے وہاں پہنچی۔ ہم نے تو کل ہی کام والی رکھ لی ہے، جاؤ یہاں سے، اور اس بیمار بچے کو لے کر اندر مت آؤ، جراثیم پھیلیں گے۔ گارڈ نے مجھے دھکا دینا چاہا۔ میں وہی زمین پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ 1 منٹ رکو، ایک بھاری آواز آئی۔ میں نے سر اٹھایا۔ ایک مہنگا سوٹ پہنے باروب شخص میرے سامنے کھڑا تھا۔ اس کی نظریں میری گود میں میرے بے جان بیٹے پر جمی تھی۔ میں تمہیں نوکری پر رکھ سکتا ہوں،
اس نے کہا۔ میری آنکھوں میں امید کی چمک آئی۔ صاحب، میں آپ کے گھر کی صفائی ستھرائی سب کر دوں گی، بس میرے بچے کے علاج کے لیے مجھے کچھ رقم دے دیں، میں آپ کے لیے سارے پیسے لوٹا دوں گی۔ صاحب، اس شخص نے میری بات کو غور سے سنا، پھر آہستہ سے بولا، مجھے گھر کے کام کاج کے لیے نہیں بلکہ اپنے بیٹے کے لیے تمہاری ضرورت ہے۔ میں الجھ گئی۔ کیسی ضرورت صاحب؟ اس شخص نے میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، کچھ دن پہلے میری بیوی کی موت ہو چکی ہے۔ اس کی آواز میں دکھ سے زیادہ ایک عجیب سی ٹھنڈک تھی۔ میرا بچہ بہت چھوٹا ہے، وہ ڈبے کا دودھ نہیں پیتا اور وہ اسے ہضم بھی نہیں ہوتا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے میری گود میں پڑے میرے بے جان بیٹے کو دیکھا۔ ڈاکٹر نے کہا ہے اس کے لیے ماں کا دودھ ضروری ہے، تمہارا بچہ بھی چھوٹا ہے۔ اس نے سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں نے کانپتے ہوئے حلق سے تھوک نکلا، جی میرا بیٹا دودھ پیتا ہے، تو پھر تم میرے بیٹے کو دودھ پلا دو۔ اس نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، جیسے کوئی بہت بڑا کاروباری سودا کر رہا ہو۔ میرا کام ہو جائے گا اور میں تمہارے بچے کا علاج کروا دیتا ہوں۔ اس نے جیب سے ایک موٹا سا بٹوا نکالا، اور تمہیں اچھا خاصا معاوضہ بھی دوں گا۔ اس وقت میرے بیٹا زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا۔ وہ تقریباً بے ہوشی کے عالم میں تھا۔ مجھے اس شخص کی آنکھوں میں کوئی ہمدردی نظر نہیں آ رہی تھی، صرف ایک ضرورت مند کی ضد تھی، مگر میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ میں تیار ہوں، میری آواز بمشکل نکلی۔ میں آپ کے بچے کو دودھ پلاؤں گی، لیکن اس سے پہلے خدا کے لیے میرے بچے کو ہسپتال پہنچا دیں، وہ مر رہا ہے صاحب۔ ٹھیک ہے، اس نے فوراً کہا، جیسے اسے میری ہاں کا یقین ہو۔ باہر میری گاڑی کھڑی ہے۔ میں اس کے پیچھے ایسے بھاگی جیسے کوئی غلام اپنے آگا کے پیچھے بھاگتا ہے۔ ہم اسی پرائیویٹ ہسپتال پہنچے جہاں سے مجھے کچھ دیر پہلے ذلیل کر کے نکالا گیا تھا۔ وہی لڑکی جو استقبالیہ پر بیٹھی تھی اس شخص کو دیکھتے ہی کھڑی ہو گئی۔ السلام علیکم ندیم صاحب، آپ یہاں؟ ندیم صاحب نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے جیب سے کارڈ نکال کر میز پر پھینکا۔ اس بچے کو فوراً ICU میں شفٹ کرو، شہر کے سب سے بہترین ڈاکٹر کو بلاؤ، اگر اسے کچھ ہوا تو میں یہ ہسپتال خرید کر آگ لگا دوں گا۔ سارا عملہ حرکت میں آ گیا۔ میرے بیٹے کو مجھ سے لے لیا گیا اور ڈاکٹروں کی ایک فوج اس کے گرد جمع ہو گئی۔ میں وہیں فرش پر گر کر رونے لگی۔ ندیم صاحب نے میرے کندھے پر ہاتھ نہیں رکھا، نہ ہی تسلی دی۔ وہ میرے پاس آئے اور سرد لہجے میں بولے، میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، اب تمہاری باری ہے۔ میرا بیٹا، وہ ٹھیک ہو جائے گا؟ اس نے میری بات کاٹی۔ میرا بیٹا بھوکا ہے، چلو۔ میں نے ایک نظر ICU کے بند دروازے کو دیکھا اور آنسو پونچھتی ہوئی اس کے ساتھ چل پڑی۔ اس کا گھر کسی محل سے کم نہیں تھا، اتنا بڑا اور اتنا ہی ٹھنڈا۔ ایک ملازمہ جس کا چہرہ بھی اس کے مالک جیسا ہی تاثرات سے عاری تھا مجھے سیدھا ایک کمرے میں لے گئی۔ کمرہ بہت خوبصورتی سے سجا تھا، مگر وہاں ایک عجیب سی اداسی تھی۔ ایک ننھا سا بچہ ریشمی بستر پر لیٹا رو رہا تھا۔ یہ لو، ملازمہ نے میری طرف دودھ کا ایک بڑا گلاس بڑھایا۔ میں نے بھی کچھ نہیں، صاحب کا حکم ہے، اس نے سخت لہجے میں کہا۔ یہ تم پیو گی تو بچے کو طاقت والی غذا ملے گی، یہ دوا بھی ہے اس میں، پیو۔ میرے پاس انکار کی گنجائش نہیں تھی۔ میں نے وہ گلاس ایک ہی سانس میں پی لیا۔ دودھ کا ذائقہ کچھ عجیب تھا، شاید دوا کی وجہ سے۔ میں نے اس کے بچے کو گود میں اٹھایا، وہ بھوک سے نڈھال تھا۔ میں نے اسے دودھ پلانا شروع کیا۔ بچے نے سکون سے آنکھیں موند لیں۔ مجھے اپنے بیٹے کا خیال آیا اور میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ دودھ پلاتے پلاتے نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ مجھے لگا جیسے میرا سر بھاری ہو رہا ہے اور جسم شل ہو رہا ہے۔ میں نے مزاحمت کی کوشش کی مگر نیند کا غلبہ اتنا شدید تھا کہ میں وہیں بستر پر ڈھلک گئی۔ ارے! ایک جھٹکے سے میری آنکھ کھلی۔ میں نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ میں اسی کمرے میں تھی۔ ندیم صاحب کا بچہ آرام سے سو رہا تھا۔ مجھے یاد آیا کہ میں یہاں کافی دیر سے ہوں۔ میرا بیٹا! میں وحشت زدہ ہو کر چیخی اور کمرے سے باہر بھاگی۔ میں بھاگتی ہوئی ہسپتال پہنچی۔ میرا بچہ کیسا ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے؟ میں نے ہامتے ہوئے نرس سے پوچھا۔ نرس نے مسکرا کر میری طرف دیکھا۔ آپ فکر نہ کریں، آپ کا بیٹا خطرے سے باہر ہے، اس کا بخار ٹوٹ گیا ہے۔ ندیم صاحب خود 2 بار فون کر کے اس کی طبیعت پوچھ چکے ہیں۔ آپ آرام سے یہاں بیٹھ جائیں۔ میں نے اپنے بیٹے کا ماتھا چوما، وہ سکون سے سو رہا تھا۔ میں ندیم صاحب کی شکر گزار تھی جس کی وجہ سے میرے بچے کی جان بچی۔ میں شاید تھکاوٹ کی وجہ سے سو گئی تھی۔ میں نے خود کو تسلی دی، آخر اتنے دنوں کی بھاگم دوڑ جو تھی وہ دودھ بھی طاقت کا ہی ہوگا۔
اس چھوٹے سے کام کے بدلے مجھے میرا بیٹا دوبارہ مل گیا تھا۔ اس وقت میں نہیں جانتی تھی کہ یہ کوئی چھوٹا کام نہیں بلکہ ایک ایسا معاہدہ تھا جس کی قیمت مجھے اپنے روح سے چکانی تھی۔ میرے بیٹے کو ہسپتال سے چھٹی مل گئی۔ وہ بالکل تندرست تھا اور میری گود میں کھیل رہا تھا۔ میں اس نعمت کے ملنے پر جتنی خوش تھی اتنی ہی خوف زدہ بھی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اب میں کہاں جاؤں گی۔ صاحب، آپ کا بہت شکریہ، میں نے ندیم صاحب کے عالیشان دفتر میں کھڑے ہو کر کہا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ آپ نے میرے بیٹے کی جان بچا لی۔ میں آپ کا یہ احسان، مجھے احسان نہیں، اپنا کام چاہیے۔ ندیم صاحب نے کرسی پر گھومتے ہوئے مجھے دیکھا۔ اس کی نظریں اتنی سرد تھیں کہ میں کانپ گئی۔ میں نے تمہارے بیٹے کے سارے اخراجات اٹھا لیے ہیں، تمہیں اب یہاں سے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مطلب؟ میں سمجھ نہیں پائی۔ مطلب یہ کہ جب تک میرا بیٹا تمہارا دودھ پیتا ہے تم اسی گھر میں رہو گی۔ اس نے فیصلہ سنا دیا۔ میرے گھر کے پچھواڑے میں کوارٹر ہے، وہ تمہیں اور تمہارے بیٹے کو رہنے کے لیے دے دیا جائے گا۔ تم وہیں رہو گی اور دن میں 3 بار میرے بیٹے کو دودھ پلانے کے لیے حویلی میں آؤ گی۔ لیکن صاحب، تمہیں کوئی اور راستہ نظر آتا ہے؟ اس نے میری آنکھوں میں جھانکا۔ باہر کی دنیا میں تم اپنے اس بچے کے ساتھ کہاں جا کر بھیک مانگو گی؟ یہاں تمہیں چھت مل رہی ہے، تمہارے بیٹے کے لیے بہترین کھانا اور میرے بیٹے کے کام کے بدلے اچھی تنخواہ بھی ملے گی۔ اس کے پاس میرے ہر سوال کا جواب تھا اور میرے پاس اس کی ہر بات ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں اپنے بیٹے کو لے کر اس بڑے سے گھر کے ایک چھوٹے سے صاف ستھرے کوارٹر میں منتقل ہو گئی۔ یہ میری مجبوری کا نیا قید خانہ تھا۔ اب میرا ایک ہی کام تھا، میں ہر روز وقت پر حویلی جاتی۔ وہی ملازمہ جس کا نام سکینہ تھا مجھے ایک بڑے سے گلاس میں دودھ پکڑاتی۔ یہ پی لو۔ اس کا لہجہ ہمیشہ کی طرح اسپاٹ ہوتا۔ اس کی کیا ضرورت ہے؟ صاحب کا حکم ہے۔ وہ میری بات کاٹ دیتی۔ تم یہ پیو گی تو بچے کو اچھی غذا ملے گی، اس میں مہنگے وٹامن ہے۔ میں خاموشی سے وہ گلاس پی جاتی۔ دودھ کا ذائقہ وہی عجیب سا ہوتا، لیکن میں سوچتی کہ شاید یہ واقعی طاقت کے لیے ہے۔ پھر میں ندیم صاحب کے بیٹی کو گود میں لے کر بیٹھ جاتی۔ میرا اپنا بیٹا بھی اب میرے ساتھ ہی ہوتا۔ وہ یا تو میرے پاس ہی کھیلتا رہتا یا وہیں زمین پر بچھے قالین پر سو جاتا۔ لیکن ہر بار جیسے ہی میں بچے کو دودھ پلانا شروع کرتی میری آنکھیں بوجھل ہونے لگتی، میرا سر گھومنے لگتا۔ میں خود کو جاگتے رہنے پر مجبور کرتی مگر مجھ پر ایک ناقابل برداشت غنودگی طاری ہو جاتی۔ یا اللہ، یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ اور پھر میں وہیں کرسی پر یا صوفے پر بچے کو گود میں لیے ہی سو جاتی۔ جب میری آنکھ کھلتی تو کئی گھنٹے گزر چکے ہوتے۔ بچہ آرام سے اپنے بستر پر سو رہا ہوتا اور میرا بیٹا میرے پاس ہی سویا ملتا۔ اف خدایا، میں پھر سو گئی۔ میں شرمندگی سے اٹھتی۔ ہوش آ گیا تمہیں؟ سکینہ کمرے میں کھڑی مجھے گھور رہی ہوتی۔ وہ میں بس تھک گئی تھی، میں بہانہ بناتی۔ تھک گئی تھی یا کوئی اور نشہ کرتی ہو؟ اس نے طنزی انداز میں کہا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ مجھے اس کی بات پر غصہ آ گیا۔ مطلب کچھ نہیں ہے، وہ کندھے اچکا کر کہتی۔ صاحب بس یہ پوچھ رہے تھے کہ بچے کو دودھ پلا دیا؟ ہاں پلا دیا۔ تو پھر جاؤ یہاں سے، اپنے کوارٹر میں جا کر سونا۔ وہ مجھے ایسے کہتی جسے میں کوئی ناپسندیدہ چیز ہوں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ کیا میں اتنی کمزور ہو گئی تھی کہ ایک گلاس دودھ پیتے ہی بے سدھ ہو جاتی تھی؟ میں نے کئی بار کوشش کی کہ دودھ نہ پیوں مگر سکینہ میرے سر پر کھڑی رہتی جب تک میں آخری گھونٹ نہ پی لیتی۔ آخر اس دودھ میں ایسا کیا ہے؟ میں نے ایک دن تنگ آ کر سکینہ سے پوچھ لیا، مجھے یہ پیتے ہی نیند کیوں آ جاتی ہے؟ سکینہ نے ایک لمحے کے لیے مجھے غور سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نفرت تھی یا شاید ترس، میں سمجھ نہیں سکی۔ مجھے کیا معلوم، اس نے بے رخی سے کہا۔ میں تو بس حکم کی غلام ہوں۔ بی بی تم بھی وہی کرو جس کے لیے یہاں آئی ہو، زیادہ سوال مت کرو۔ وہ مڑی اور جانے سے پہلے آہستہ سے بولی، کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کی نیند کبھی پوری نہیں ہوتی۔ اس کا یہ فکرہ میرے دل میں تیر کی طرح لگا۔ میں کانپتی ہوئی اس کے جاتے ہوئے وجود کو دیکھتی رہی۔ گناہ؟ کیسا گناہ؟ سکینہ کے الفاظ میرے کانوں میں سیسے کی طرح پگھل رہے تھے۔ میں اپنے کوارٹر میں اپنے بیٹے کے پاس واپس آ گئی تھی مگر میرا دل اس عالیشان حویلی کے سرد کمرے میں ہی اٹکا ہوا تھا۔ میرا بیٹا معصومیت سے سو رہا تھا، میں نے اسے سینے سے بھینچ لیا۔ نہیں، میں اپنے بچے کے لیے کچھ بھی غلط نہیں کر سکتی مگر میرے اندر خوف کا ایک بیج بویا جا چکا تھا۔ دن گزرتے گئے
اور یہ خوف ایک تناور درخت بنتا گیا۔ معمول وہی تھا مگر اب ہر چیز زیادہ خوفناک لگتی تھی۔ دن میں 3 بار وہ حویلی سکینہ کا تاثرات سے عاری چہرہ اور وہ عجیب ذائقے والا دودھ کا گلاس، لو پی لو، وہ ہر بار ایک ہی انداز میں کہتی۔ ایک دن مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے فیصلہ کیا کہ میں آج یہ دودھ نہیں پیوں گی۔ سکینہ، آج میرا پیٹ کچھ ٹھیک نہیں ہے، میں یہ نہیں پی سکتی۔ سکینہ نے ایک لمحے کے لیے مجھے گھور کر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نہ غصہ تھا نہ ہمدردی، صرف سرد لکیریں تھیں۔ صاحب کو پتہ چلا تو وہ تمہارے پیٹ سے پہلے تمہارا دماغ ٹھیک کر دیں گے۔ اس نے میری گود میں کھیلتے میرے بیٹے کی طرف اشارہ کیا۔ اور اس کا سوچو جس کا علاج اور خوراک اب بھی صاحب کے ذمہ ہے، چپ چاپ پی لو۔ اس کی دھمکی نے میرے اندر کی ساری ہمت ختم کر دی۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے اپنی بے بسی پر آنسو پیتے ہوئے وہ گلاس منہ سے لگا لیا۔ آج میں سوؤں گی نہیں، میں نے خود سے عہد کیا۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں جاگتی رہوں گی، میں دیکھوں گی کہ آخر اس کمرے میں ہوتا کیا ہے۔ میں نے ندیم صاحب کے بیٹے کو گود میں لیا۔ میرا اپنا بیٹا پاس ہی قالین پر کھلونوں سے کھیلنے لگا۔ میں نے بچے کو دودھ پلانا شروع کیا۔ وہی مانوس غنودگی مجھ پر حملہ آور ہوئی۔ میری پلکیں سیسے کی طرح بھاری ہونے لگی۔ نہیں نہیں، فردوس جاگتی رہو، میں نے خود کو چیخ کر کہا۔ میں نے اپنے بازو پر ناخن چبھائے، اتنی زور سے کہ جلد پر نشان پڑ گئے، مگر یہ نیند اتنی گہری اور میٹھی تھی کہ درد کا احساس بھی مدھم پڑ گیا۔ کمرہ گھومنے لگا۔ مجھے لگا جیسے میں کسی گہری کھائی میں گر رہی ہوں۔ آخری چیز جو میں نے دیکھی وہ میرا بیٹا تھا، جو کھلونوں کے پاس ہی قالین پر لیٹ کر سو گیا تھا۔ پھر اندھیرا۔ جاؤ، اب تمہارا وقت ختم ہوا۔ ایک زوردار جھٹکے سے میری آنکھ کھلی۔ میں نے وحشت زدہ ہو کر ادھر ادھر دیکھا۔ شام رات میں ڈھل چکی تھی، کمرے میں مدھم روشنی تھی۔ ندیم صاحب کا بیٹا اپنے بستر میں سکون سے سو رہا تھا اور میرا بیٹا میرے پیروں کے پاس قالین پر بے سود پڑا تھا۔ نہیں، میں چیخ مار کر اٹھی۔ میں کتنی دیر سوتی رہی؟ سکینہ دروازے میں کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر آج ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی جس میں طنز اور نفرت بھری تھی۔ کیا ہوا تھا؟ میں پھر سو گئی؟ میں نے ہامتے ہوئے پوچھا۔ تم سوئی نہیں تھی، تم تو مدہوش تھی، سکینہ نے زہریلے لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ میں اس کی طرف بڑھی۔ وہی مطلب جو تم سمجھ رہی ہو۔ اس نے مجھے کندھے سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ تمہیں کیا لگتا ہے صاحب تمہیں مفت میں پال رہے ہیں؟ اس دودھ کے گلاس کی قیمت وصول کی جاتی ہے فردوس۔ کیسی قیمت؟ میرا دل حلق میں آ گیا۔ سکینہ نے مجھے نفرت سے دیکھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم اتنی گر سکتی ہو۔ میں نے بہت عورتیں دیکھی پر تم جیسی مجبور نہیں، جو اپنے ہی ہاتھوں۔ اس نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ خدا کے لیے سکینہ صاف صاف بتاؤ میرے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ میں اس کے پاؤں پڑنے کو تیار تھی۔ سکینہ نے ایک قدم پیچھے ہٹایا۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کو خوف چمکا، جیسے اس نے کوئی راز فاش کر دیا ہو۔ مجھ سے کچھ مت پوچھو، بس اتنا یاد رکھو، اس حویلی میں جو عورت ایک بار سو جاتی ہے وہ پھر کبھی پوری طرح جاگ نہیں پاتی۔ وہ تیزی سے مڑی اور کمرے سے نکل گئی۔ اور ہاں، اس نے دروازے سے سر نکال کر کہا، صاحب کل صبح تم سے ملنا چاہتے ہیں، کہتے تھے تمہاری کارکردگی سے بہت خوش ہیں۔ کارکردگی؟ یہ لفظ میرے دماغ پر ہتھوڑے کی طرح لگا۔ میں وہیں فرش پر بیٹھ گئی۔ میرا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ میں کس جہنم میں گر چکی تھی؟ کارکردگی؟ یہ لفظ پوری رات میرے دماغ میں گونجتا رہا۔ میں اپنے کوارٹر کے ٹھنڈے فرش پر بیٹھی اپنے سوتے ہوئے بیٹے کو تکتی رہی۔ کیسی کارکردگی؟ ایک ماں کا کسی بھوکے بچے کو دودھ پلانا کب سے کارکردگی شمار ہونے لگا؟ سکینہ کے الفاظ میرے کانوں میں جلتی ہوئی سوئیاں چبو رہے تھے۔ تم جیسی مجبور اپنے ہی ہاتھوں۔ میں نے وحشت زدہ ہو کر اپنے کپڑوں کو، اپنے جسم کو دیکھا۔ کوئی خراش نہیں، کوئی نشان نہیں۔ پھر ایسا کیا ہوتا تھا اس بند کمرے میں جب میں بے سود سو رہی ہوتی تھی؟ یہ انجان پن، یہ بے خبری کسی جسمانی چوٹ سے زیادہ تکلیف دہ تھی۔ سب سے زیادہ خوفناک بات یہ تھی کہ میرا بیٹا بھی اس کمرے میں میرے ساتھ ہی سو جاتا تھا۔ کیا وہ بھی؟ نہیں، میں نے اپنا سر جھٹکا۔ دودھ تو میں پیتی تھی، وہ تو بس اس کمرے کی بھاری خاموشی میں سو جاتا ہوگا۔ میں نے خود کو تسلی دی، مگر دل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ صبح ہو گئی۔ میرے دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ مجھے اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ آج صاحب سے ملاقات تھی۔ سکینہ مجھے لینے آئی۔ اس کے چہرے پر آج بھی وہی طنز مسکراہٹ تھی۔ چلو،
صاحب بلا رہے ہیں، اور ہاں، ذرا ڈھنگ کے کپڑے پہن کر آنا، اپنی کارکردگی کا انعام جو لینا ہے۔ میں اس کے طنز کو نظر انداز کرتی ہوئی اپنے بہترین جوڑے میں اس کے پیچھے چل پڑی۔ ندیم صاحب کا دفتر ان کے گھر کی طرح ہی بڑا شاندار اور سرد تھا۔ وہ ایک بڑی سی میز کے پیچھے بیٹھے کسی فائل پر نظریں جمائے ہوئے تھے۔ میں ایک مجرم کی طرح سر جھکائے کھڑی تھی۔ انہوں نے مجھے 5 منٹ تک جان بوجھ کر نظر انداز کیا۔ بیٹھو۔ آخرکار انہوں نے فائل بند کرتے ہوئے کہا۔ میں ڈرتے ڈرتے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ فردوس، انہوں نے میری آنکھوں میں جھانکا۔ ان کی آنکھیں مردہ مچھلی کی طرح بے تاثر تھیں۔ میں تمہاری کارکردگی سے بہت مطمئن ہوں۔ میرا پورا وجود کام گیا۔ میرا بیٹا بہت صحت مند ہو رہا ہے۔ وہ مسکرائے، مگر یہ مسکراہٹ ان کی آنکھوں تک نہ پہنچی۔ لگتا ہے تمہارا دودھ اسے بہت راس آ گیا ہے۔ صاحب، میں تو بس یہ لو۔ انہوں نے میری بات کاٹتے ہوئے میز پر ایک لفافہ میری طرف سرکایا۔ یہ تمہارا اس مہینے کا معاوضہ ہے، بلکہ اسے میرا انعام سمجھو۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے لفافہ کھولا۔ اس میں اتنے نوٹ تھے کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں ایک ساتھ نہیں دیکھے تھے۔ صاحب، یہ تو بہت زیادہ ہے۔ میری آواز گھٹ گئی۔ اتنے پیسوں کی؟ اچھی کارکردگی کی اچھی قیمت ملتی ہے فردوس۔ انہوں نے میری بات پھر کاٹ دی۔ اور آئندہ اس دودھ کے گلاس سے انکار مت کرنا۔ میرا خون رگوں میں جم گیا۔ اسے کیسے معلوم ہوا؟ آپ کو کیسے؟ وہ سرد مہری سے ہنسے۔ اس حویلی میں میری اجازت کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا فردوس۔ سکینہ نے مجھے سب بتا دیا تھا۔ وہ کرسی سے اٹھے اور میرے قریب آ کر کھڑے ہو گئے۔ تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ تم وہی کرو جو تمہیں کہا جاتا ہے۔ میرے بیٹے کو تمہاری ضرورت ہے اور مجھے تمہاری فرمانبرداری کی۔ سمجھی؟ میں صرف سر ہلا سکی۔ اس کے لہجے میں واضح دھمکی تھی۔ وہ سب جانتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ دودھ میں کیا ہے، اور وہ جانتا تھا کہ میں جاننے لگی ہوں۔ میں بت بنی لفافہ پکڑے اس کے دفتر سے نکلی۔ میرے قدم لرز رہے تھے۔ یہ پیسے میری مجبوری کی قیمت نہیں تھی۔ یہ میری روح کے سودے کی پہلی قسط تھی۔ مل گیا انعام۔ میں بری طرح اچھل پڑی۔ سکینہ راہداری میں کھڑی مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ مبارک ہو فردوس، پہلی قیمت وصول ہو گئی۔ اس نے طنز کیا۔ میرا صبر جواب دے گیا۔ میں نے اسے بازو سے پکڑا اور ایک کونے میں لے گئی۔ سکینہ، خدا کا واسطہ ہے، اب بس کر دو۔ مجھے بتاؤ اس حویلی میں کیا ہوتا ہے؟ میرے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ سکینہ نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ آواز نیچی رکھو، دیواروں کے بھی کان ہیں۔ میں نہیں جاؤں گی جب تک تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ اس نے مجھے جھنجھوڑا۔ اس کی آنکھوں میں آج طنز نہیں خوف تھا۔ تم مجھ سے سچ جانا چاہتی ہو تو سنو، یہاں سے بھاگ جاؤ۔ بھاگ جاؤں؟ کہاں؟ کہیں بھی۔ اس نے میری بات کاٹی۔ تم سے پہلے بھی ایک آئی تھی، وہ بھی بہت سوال کرتی تھی، بالکل تمہاری طرح۔ کہاں ہے وہ اب؟ سکینہ کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ اس نے سرگوشی میں کہا، پتہ نہیں، ایک صبح بس غائب ہو گئی۔ صاحب نے کہا وہ اپنے گھر چلی گئی، لیکن اس کا شوہر اسے آج تک گلی گلی ڈھونڈ رہا ہے۔ اس نے میرے ہاتھ میں پکڑے لفافے کو دیکھا۔ یہ پیسے لو اور اپنے بچے کو اٹھاؤ اور بھاگ جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ تم بھی غائب ہو جاؤ۔ بھاگ جاؤ، اس سے پہلے کہ تم بھی غائب ہو جاؤ۔ سکینہ کے یہ الفاظ میرے کوارٹر کی خاموشی میں کسی بم کی طرح گونج رہے تھے۔ میں نے لفافے میں بند نوٹوں کو دیکھا۔ یہ میری خاموشی کی قیمت تھی، میری بے خبری کا انعام۔ مگر اس عورت کی قیمت کیا تھی جو مجھ سے پہلے یہاں تھی اور اب غائب ہو چکی تھی؟ میرا دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے لگا پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ میں نے اپنے سوتے ہوئے بیٹے کو دیکھا۔ بھاگ جاؤں؟ کہاں؟ میرے ذہن میں ندیم صاحب کا سر چہرہ گھوم گیا۔ وہ شخص جس نے ہسپتال کے عملے کو 1 سیکنڈ میں خرید لیا تھا۔ وہ شخص جو جانتا تھا کہ میں نے دودھ پینے سے انکار کیا تھا۔ وہ شخص جس کی آنکھیں مجھے بتاتی تھیں کہ وہ میری روح کے اندر تک دیکھ سکتا ہے۔ اگر میں بھاگی تو وہ مجھے ڈھونڈ لے گا۔ اس نے سکینہ کو بتایا تھا کہ اس غائب ہونے والی عورت کا شوہر اسے آج تک ڈھونڈ رہا ہے۔ اس کا مطلب تھا کہ ندیم صاحب اس شوہر پر بھی نظر رکھے ہوئے تھے۔ نہیں، میں بھاگ نہیں سکتی۔ اگر میں بھاگی تو پکڑی جاؤں گی، اور پھر کیا وہ مجھ سے میرا بیٹا چھین لے گا؟ کیا وہ مجھے بھی اسی طرح غائب کر دے گا؟ اس احساس نے مجھے جکڑ لیا۔ بھاگنا موت تھی اور یہاں ٹھہرنا وہ بھی ایک سست موت تھی۔ میں نے وہ پیسے اٹھائے اور انہیں بستر کے نیچے چھپا دیا۔
یہ پیسے میری آزادی کا ٹکٹ نہیں تھے، یہ میرے خلاف ثبوت تھے۔ میرے پاس صرف ایک ہی راستہ تھا، مجھے یہیں رہنا تھا، مجھے فرمانبردار بن کر رہنا تھا، مجھے ہر روز وہ زہر کا پیالہ پینا تھا اور زندہ بھی رہنا تھا۔ اگلی بار جب حویلی جانے کا وقت آیا تو میرے قدم من من بھر کے ہو رہے تھے۔ میرا دل چاہا میں زمین میں گڑ جاؤں، مگر مجھے جانا تھا۔ میں بچے کے کمرے میں داخل ہوئی۔ سکینہ وہیں کھڑی تھی، دودھ کا گلاس ہاتھ میں لیے۔ میری نظریں اس سے ملی۔ میں اس کی آنکھوں میں ہمدردی، کوئی اشارہ، کوئی مدد تلاش کر رہی تھی۔ سکینہ، میں نے کانپتی ہوئی سرگوشی میں کہا، میں بہت ڈر گئی ہوں، میں بھاگ نہیں سکتی، مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ سکینہ نے ایک دم وحشت زدہ ہو کر ادھر ادھر دیکھا، جیسے دیواروں میں سے کوئی اسے دیکھ رہا ہو۔ چپ، اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ اس کا ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈا تھا اور کانپ رہا تھا۔ پاگل ہو گئی ہو؟ مرواؤ گی مجھے؟ لیکن تم نے ہی تو کہا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کہا تھا۔ اس نے میری بات کاٹ دی۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھیلی ہوئی تھی۔ تم نے مجھ سے کچھ نہیں پوچھا، میں نے تمہیں کچھ نہیں بتایا، سمجھی؟ سکینہ، خدا کے لیے، میرا بھی ایک خاندان ہے فردوس۔ وہ روحان سی ہو گئی۔ میرے بھی بچے ہیں، میں ان کو سڑک پر نہیں لا سکتی۔ جو تم سے کہا جائے بس وہ کرو۔ اس نے زبردستی گلاس میرے ہاتھ میں تھمایا۔ پی لو، اور آئندہ مجھ سے اس بارے میں کوئی بات مت کرنا۔ صاحب کو شک ہو گیا تو نہ تم رہو گی نہ میں۔ اس لمحے میں سمجھ گئی میں اس جہنم میں بالکل اکیلی تھی۔ سکینہ میری اتحادی نہیں تھی، وہ بھی میری طرح ایک قیدی تھی جو اپنی جان بچانے کے لیے میری قربانی دینے کو تیار تھی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے گلاس منہ سے لگایا۔ ہر گھونٹ میرے حلق میں کانٹوں کی طرح چبھ رہا تھا۔ وہی ہوا، غنودگی اور پھر اندھیرا۔ جب میں جاگی تو کمرے میں رات کا سناٹا تھا۔ میرا سر چکرا رہا تھا۔ میں نے خود کو سنبھالا اور اپنے بیٹے کو گود میں اٹھایا، مگر آج میرے دل میں خوف نہیں تھا۔ خوف کی جگہ ایک ٹھنڈے غصے نے لے لی تھی۔ میں غائب نہیں ہوں گی، میں نے خود سے کہا۔ میں وہ عورت نہیں بنوں گی جس کا شوہر اسے گلیوں میں ڈھونڈتا پھرے۔ میں اپنے کوارٹر میں واپس آئی۔ میں نے اپنے بیٹے کو بستر پر لٹایا۔ میں نے وہ صندوقچی کھولی جس میں میرا سارا اسباب تھا، وہی ایک پھٹا پرانا سوٹ اور میرا پرانا موبائل۔ شادی کے بعد میرا شوہر بڑی مشکل سے یہ پرانا فون میرے لیے لایا تھا۔ اس کا کیمرہ دھندلا تھا اور بیٹری بمشکل آدھا گھنٹہ چلتی تھی، مگر آج رات کے اندھیرے میں وہ دھندلا شیشہ مجھے دنیا کی سب سے قیمتی چیز لگا۔ انہیں ثبوت چاہیے؟ میں نے فون کو مٹھی میں بھیج لیا۔ میں انہیں ثبوت دوں گی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا۔ اگلی بار جب میں اس کمرے میں جاؤں گی تو میں اکیلی نہیں جاؤں گی، میرا یہ پرانا فون میرے ساتھ جائے گا۔ یہ دیکھے گا کہ میری بند آنکھوں کے پیچھے میرے بے سد وجود کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ میرا وہ پرانا ٹوٹا وہ موبائل فون اب میری آخری امید تھا۔ یہ صرف ایک فون نہیں تھا، یہ میری عزت کا، میری بقا کا واحد گواہ بننے والا تھا۔ سب سے بڑا مسئلہ اس فون کو چارج کرنا تھا۔ میرے کوارٹر میں ایک ہی پلگ تھا جو بالکل دروازے کے سامنے تھا۔ اگر سکینہ یا کوئی اور ملازم اچانک آ جاتا تو سب ختم ہو جاتا۔ میں نے رات کے اندھیرے کا انتظار کیا۔ جب ساری حویلی سو گئی، میں نے فون کو چارج پر لگایا اور اسے اپنے بستر کے گدے کے نیچے چھپا دیا۔ یا اللہ، بس اتنی مہلت دے دے کہ یہ آدھا گھنٹہ چل جائے، میں نے روتے ہوئے دعا مانگی۔ اگلی صبح میرا دل میرے حلق میں دھڑک رہا تھا۔ میں نے فون کو اپنی چادر میں احتیاط سے چھپا لیا۔ میرے قدم حویلی کی طرف اٹھ رہے تھے، مگر مجھے لگ رہا تھا جیسے میں خود اپنی موت کی طرف جا رہی ہوں۔ آج بڑی جلدی آ گئی تم؟ میں بچے کے کمرے کے دروازے پر ہی ٹھٹک گئی۔ سکینہ وہیں کھڑی تھی، اس کے ہاتھ میں دودھ کا گلاس تھا۔ اس کی آنکھیں آج کچھ زیادہ ہی چکنی تھی۔ وہ بس بیٹا جاگ رہا تھا۔ میں نے بمشکل اپنے لہجے کو قابو میں رکھا۔ اس نے گلاس میری طرف بڑھایا۔ پتہ ہے صاحب آج بہت اچھے موڈ میں ہیں، کہہ رہے تھے فردوس کو جلد ہی کوئی بڑا انعام دیں گے۔ میرے ہاتھ جو گلاس پکڑنے کے لیے اٹھے تھے ہوا میں ہی کانپ گئے۔ بڑا انعام یا آخری انعام؟ پی لو، اس نے حکم دیا۔ میں نے گلاس منہ سے لگایا، مگر میری نظریں کمرے کا جائزہ لے رہی تھیں۔ اب فون کہاں چھپاؤں؟ وہ سامنے کتابوں کی الماری؟ نہیں، بہت دور ہے۔ وہ کونے میں پڑا کھلونا؟ کیا دیکھ رہی ہو؟ پی نہیں رہی تم؟ نہیں، وہ بس دودھ گرم ہے۔ میں نے جھوٹ بولا۔ میں نے جلدی سے دودھ کے گھونٹ بھرنے شروع کر دیے۔ میرے پاس وقت نہیں تھا۔ سکینہ وہیں کھڑی مجھے دیکھتی رہی۔ تمہیں پتہ ہے فردوس،
اس نے اچانک سرگوشی میں کہا، صاحب کو فرمانبردار لوگ بہت پسند ہیں، جو سوال نہیں کرتے بس کام کرتے ہیں۔ یہ نصیحت تھی یا دھمکی؟ جیسے ہی میں نے گلاس خالی کیا میرے سر میں مانوس چکر آنے لگا۔ نہیں، ابھی نہیں۔ اچھا میں چلتی ہوں۔ سکینہ مڑے، صفائی کرنی ہے۔ شکر ہے جیسی وہ دروازے سے نکلی میں نے لرزتے ہاتھوں سے چادر میں سے فون نکالا۔ میری انگلیاں کام نہیں کر رہی تھیں۔ میں نے بمشکل ریکارڈنگ کا بٹن دبایا۔ اب اسے چھپانا تھا۔ صرف چند سیکنڈ تھے میرے پاس۔ میں نے فون کو صوفے کے کشن کے پیچھے اڑس دیا جہاں میں روز بیٹھتی تھی۔ میں نے اسے تھوڑا سا زاویہ دیا تاکہ پورا صوفہ اور سامنے کا حصہ نظر آئے۔ یا اللہ! میں جلدی سے اٹھی، ندیم صاحب کے بیٹے کو بستر سے اٹھایا اور واپس صوفے پر بیٹھ گئی۔ میرا اپنا بیٹا قالین پر لیٹ چکا تھا۔ میں نے بچے کو دودھ پلانا شروع کیا، لیکن نیند مجھ پر حاصل ہو رہی تھی، اور اتنی شدید نیند کے بیان کرنا ناممکن ہے۔ میرا دماغ مجھ سے کہہ رہا تھا جاگتی رہو، مگر میرا جسم زہر کے اثر میں تھا۔ مجھے لگا میری آنکھیں پتھر کی ہو رہی ہیں۔ فون ریکارڈ کر رہا ہے۔ بیٹری ختم نہ ہو جائے، کہیں کوئی آ نہ جائے اور دیکھ لے۔ میری آخری سوچ یہ تھی، اور پھر میں اس گہری خوفناک نیند کی وادی میں گر گئی۔ اف! میرے سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ میں نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی۔ کمرے میں مکمل اندھیرا تھا۔ رات ہو چکی تھی۔ میں کہاں ہوں؟ میں صوفے پر ہی بے سدھ پڑی تھی۔ ندیم صاحب کا بیٹا اپنے بستر پر تھا۔ میرا بیٹا قالین پر سو رہا تھا۔ فون! میں وحشت زدہ ہو کر اٹھی۔ میرا سر گھوما، مگر میں نے پرواہ نہیں کی۔ میں نے صوفے کے کشن میں ہاتھ مارا۔ کچھ نہیں۔ کہاں گیا؟ میری چیخ نکل گئی۔ میں نے دوسرا کشن ہٹایا۔ وہ وہاں پڑا تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے فون اٹھایا۔ اس کی اسکرین کالی تھی۔ میں نے پاور بٹن دبایا، کچھ نہیں ہوا۔ میں نے اسے بار بار دبایا، فون نہیں چلا۔ بیٹری ختم ہو چکی تھی۔ نہیں، میں رو پڑی۔ کیا اس نے کچھ ریکارڈ کیا، یا یہ سب بیکار تھا؟ میں اسی اندھیرے میں فون کو سینے سے لگائے بیٹھی تھی کہ مجھے دروازے پر قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ کوئی آ رہا تھا۔ دروازہ نہیں کھلا۔ وہ قدموں کی آہٹ وہیں دروازے کے دوسری طرف رک گئی۔ میں نے سانس روک لی، مردہ فون کو سینے سے بھینچ لیا۔ اندھیرے میں میری آنکھیں پھٹ پڑنے کو تھیں۔ کئی لمحے جو صدیوں جیسے بھاری تھے گزر گئے، پھر وہ آہٹ واپس لوٹ گئی، دھیرے دھیرے۔ وہ جو کوئی بھی تھا وہ جانتا تھا کہ میں جاگ رہی ہوں۔ وہ مجھے سن رہا تھا جسے میں اسے سن رہی تھی۔ جیسے ہی قدموں کی آواز راہداری میں دور ہوئی، میں نے خود کو گھسیٹ کر اٹھایا۔ میرا بیٹا اب بھی قالین پر بے خبر سو رہا تھا۔ میں نے اسے کانپتے ہاتھوں سے گود میں اٹھایا، فون کو مضبوطی سے اپنی چادر میں لپیٹا اور لرزتے قدموں سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ میں صرف ایک چیز جانتی تھی، مجھے اپنے کوارٹر پہنچنا ہے۔ مجھے اس فون کو چارج کرنا ہے۔ رات کے اس پہر حویلی قبرستان جیسی لگ رہی تھی۔ ہر سایہ مجھ پر جھپٹنے کو تیار لگتا تھا۔ میں دیواروں کے ساتھ لگ کر اپنے بیٹے کو سینے سے چپکائے بھاگتے ہوئے اپنے کوارٹر تک پہنچی۔ دروازہ بند کرتے ہی میں نے کنڈی چڑھا دی۔ میں ہانپ رہی تھی۔ میں نے جلدی سے اپنے بیٹے کو بستر پر لٹایا اور بھاگ کر اس پلگ کی طرف گئی جس سے میں نے رات کو فون چارج کیا تھا۔ میں نے فون کو چارج پر لگایا۔ کچھ نہیں ہوا۔ اسکرین کالی تھی۔ نہیں، خراب مت ہونا۔ میں نے اسے جھنجھوڑا۔ خدا کے لیے چل جا۔ میں وہیں فرش پر بیٹھ گئی، چارجر کی تار کو پکڑے اس کالی اسکرین کو گھورتی رہی۔ 5 منٹ گزر گئے، 10 منٹ۔ تبھی فون کی اسکرین پر ایک مدھم سی روشنی ابھری۔ بیٹری کا نشان نمودار ہوا۔ وہ چارج ہو رہا تھا۔ میں نے اپنی چیخ کو حلق میں ہی دبا لیا۔ میں مزید 15 منٹ بھی وہیں بیٹھی رہی۔ میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا تھا۔ آخر کار میں نے ہمت کی اور فون کا پاور بٹن دبایا۔ پرانی سی رنگ ٹون بجی اور فون آن ہوا۔ میری انگلیاں کانپ رہی تھیں۔ میں سیدھا گیلری میں گئی۔ وہاں ایک ہی ویڈیو فائل تھی، صرف 3 منٹ 14 سیکنڈ کی۔ اتنی کم؟ کیا بیٹری اتنی جلدی ختم ہو گئی تھی؟ میرا دل ڈوب گیا۔ کیا اس میں کچھ ریکارڈ ہوا بھی ہوگا؟ میں نے کانپتے انگوٹھے سے پلے کا بٹن دبایا۔ ویڈیو شروع ہوئی۔ کیمرہ صوفے کے کشن کے پیچھے سے تھوڑا ٹیڑھا تھا۔ میں خود کو دیکھ سکتی تھی۔ میں بچے کو دودھ پلا رہی تھی، اور پھر میرا سر ڈھلک گیا۔ میری آنکھیں بند ہو گئی۔ میں سو گئی تھی۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی۔ صرف میرے بیٹے کے کھلونے سے کھیلنے کی ہلکی آواز آ رہی تھی، جو چند سیکنڈ بعد وہ بھی قالین پر لیٹ کر سو گیا۔
یہ کیا ہے یار؟ یہ تو کچھ بھی نہیں تھا۔ میں مایوس ہونے لگی تھی، تبھی اچانک ویڈیو میں دروازہ کھلا۔ میرا خون رگوں میں جم گیا۔ ندیم صاحب اندر داخل ہوئے۔ اس کی چال میں کوئی گھبراہٹ نہیں تھی۔ وہ سیدھا اپنے سوتے ہوئے بیٹے کے پاس گیا، اسے دیکھا اور پھر وہ میری طرف مڑا۔ وہ میرے بالکل قریب آ کر کھڑا ہو گیا، میرے بے سود وجود کو اوپر سے نیچے تک گھورتا رہا۔ پھر اس نے وہ کیا جس کی مجھے کبھی توقع نہیں تھی۔ وہ مسکرایا اور اس نے جیب سے اپنا فون نکالا۔ اس نے میرے سوتے ہوئے وجود کی تصویریں لی۔ نہیں، میری گھٹی گھٹی چیخ نکلی۔ پھر وہ مڑا اور اس الماری کی طرف گیا جس کے بارے میں نے سوچا تھا کہ فون چھپانے کے لیے بہت دور ہے۔ اس نے الماری کا ایک دراز کھولا اور ایک چھوٹا سا کالا کیمرہ نکالا۔ اس نے کیمرے کو آن کیا اور اسے کتابوں کے درمیان ایسے سیٹ کیا کہ اس کا رخ سیدھا میری طرف تھا۔ وہ یہ سب اتنے سکون سے کر رہا تھا جیسے روز کرتا ہو۔ پھر وہ میرے پاس واپس آیا۔ نہیں نہیں، خدا کے لیے مجھے ہاتھ مت لگانا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں اپنے ہی موبائل کی سکرین پر چیخی، مگر ویڈیو میں میرا وجود بے جان پڑا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور میرے چہرے پر آئے بالوں کو ہٹایا۔ پھر اس نے میرے دوپٹے کو میرے کندھوں سے سرکایا۔ اس کی آنکھوں میں ہوس واضح تھی۔ میں نے وحشت سے آنکھیں بند کر لی۔ یہ تھا وہ گندا کام، یہ تھی وہ کارکردگی۔ یا اللہ، میں مر کیوں نہیں گئی؟ جب میں نے دوبارہ آنکھیں کھولی تو ویڈیو میں کچھ ایسا ہوا جس نے میری روح کو مار دیا۔ دروازہ پھر سے کھلا۔ میں سمجھی شاید وہ چلا گیا، مگر نہیں، سکینہ اندر داخل ہوئی۔ سب ٹھیک ہے صاحب؟ اس نے مسکراتے ہوئے سرگوشی کی۔ کوئی مسئلہ تو نہیں؟ نہیں، سب تیار ہے، ندیم صاحب نے اپنے کیمرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ آج کا مال بہترین ہے۔ وہ تو ہے۔ سکینہ نے مجھے نفرت بھری نظروں سے دیکھا، مجبور جو لگتی ہے۔ وہ دونوں ہنس پڑے۔ میں فون ہاتھ میں لیے ساکت بیٹھی تھی۔ سکینہ، وہ عورت جو مجھے بھاگ جانے کا کہہ رہی تھی، وہ عورت جو مجھے غائب ہونے سے ڈرا رہی تھی، وہ اس گھناؤنے کھیل میں برابر کی شریک تھی۔ اس کی دھمکیاں مجھے بچانے کے لیے نہیں تھیں، وہ مجھے ڈرانے کے لیے تھی تاکہ میں کبھی سچ جاننے کی ہمت نہ کر سکوں۔ ویڈیو کے آخری چند سیکنڈ رہ گئے تھے۔ ندیم صاحب نے اپنا فون نکالا اور بولا، وقت ہو گیا ہے، گاہک انتظار کر رہا ہے۔ اور پھر اس سے پہلے کہ سکرین کالی ہوتی، ندیم صاحب کی نظریں سیدھا وہیں پر جم گئیں جہاں میں نے اپنا فون چھپایا تھا۔ اس نے کشن کو گھورا اور پھر ویڈیو ختم ہو گئی۔ بیٹری ختم ہو گئی تھی۔ میرا پورا وجود برف ہو گیا۔ اس نے میرا فون دیکھ لیا تھا۔ یہ ایک جملہ نہیں تھا، یہ میری موت کا اعلان تھا۔ میرے ہاتھ سے فون چھوٹ کر فرش پر گر پڑا۔ میں وہیں اپنے کوارٹر کے ٹھنڈے فرش پر ساکت بیٹھی تھی۔ میرا دماغ سن ہو چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ میں نے اس کی تصویر لی ہے۔ وہ جانتا تھا کہ میرے پاس ثبوت ہے، اور وہ دروازے کے باہر کھڑا تھا، میرے جاگنے کا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے وحشت زدہ ہو کر اپنے سوتے ہوئے بیٹے کو دیکھا۔ وہ مجھے مار دے گا، وہ ہم دونوں کو مار دے گا، بالکل ویسے ہی جیسے اس نے پہلی عورت کو غائب کیا تھا۔ میرا پورا وجود اتنی شدت سے کانپ رہا تھا کہ میرے دانت بجنے لگے۔ بھاگو فردوس، بھاگو! میرے اندر سے آواز آئی۔ میں نے جھپٹ کر فون اٹھایا، اسے اپنی چادر میں ٹھونسا اور اپنے بیٹے کو گود میں اٹھانے کے لیے لپکی۔ اسی لمحے دھڑ 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 دروازے پر اتنی زور سے دستک ہوئی کہ لکڑی لرز گئی۔ یہ کوئی عام دستک نہیں تھی، یہ حکم تھا، دروازہ کھولو۔ یہ سکینہ کی آواز تھی، مگر آج اس کی آواز میں وہ بناوٹی نرمی یا طنز نہیں تھا۔ آج اس کی آواز میں خالص ٹھنڈی نفرت تھی۔ فردوس، میں جانتی ہوں تم جاگ رہی ہو، صاحب بلا رہے ہیں۔ میں نے اپنے بیٹے کو سینے سے بھینچ لیا، میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں کیا کروں؟ کہاں جاؤں؟ دھڑ دھڑ دھڑ۔ اگر تم نے دروازہ نہیں کھولا تو میں گارڈز کو بلا کر توڑوا دوں گی، اور انجام تم جانتی ہو۔ میں جانتی تھی انجام میرا بیٹا تھا، وہ مجھ سے اسے چھین لیں گے۔ میں لرزتے قدموں سے دروازے تک گئی۔ میں نے کانپتے ہاتھ سے کنڈی کھولی۔ سکینہ سامنے کھڑی تھی، اس کے پیچھے دو دیوہیکل گارڈز کھڑے تھے۔ سکینہ نے مجھے دیکھا اور اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ ابھری۔ تو دیکھ لی ویڈیو؟ اس نے زہریلی سرگوشی میں پوچھا۔ کیسی لگی اپنی کارکردگی؟ تم ایک عورت ہو کر؟ میری آواز گھٹ گئی۔ میں ایک نوکر ہوں فردوس، اس نے میری بات کاٹی، اور میں اپنے مالک کی وفادار ہوں۔
साहब ने कहा था तुम कोई ना कोई बेवकूफ़ी ज़रूर करोगी। वो तुम्हारे फ़ोन रखने का इंतज़ार ही कर रहे थे। क्या क्या मतलब? मतलब ये कि उन्हें कुशन के पीछे से तुम्हारे फ़ोन की स्क्रीन चमकती नज़र आ गई थी। वो हंसी। तुम्हें क्या लगा था तुम बहुत चालाक हो? साहब ने मुझे वहीं बाहर खड़ा कर दिया था, तुम्हारे जागने का इंतज़ार करने के लिए। मेरा खून रगों में जम गया। ये सब एक जाल था। लाओ, फ़ोन मुझे दो। उसने हाथ आगे बढ़ाया। नहीं, मैंने फ़ोन को अपनी चादर में मजबूती से पकड़ लिया। ये मेरा सबूत है। मैं पुलिस के पास जाऊंगी। सकीना का कहकर पूरी रात दारी में गूंजा। पुलिस? कौन सी पुलिस? वो पुलिस जिसे साहब हर महीने तनख्वाह देते हैं। पागल लड़की, फ़ोन दो और शायद साहब तरस खाकर तुम्हारे इस बच्चे को तुम्हारे साथ ही गायब कर दें। ये धमकी आखिरी थी। ठीक है, ठीक है। मैंने हथियार डालने का ड्रामा किया। मेरी आंखें क्वार्टर के पिछवाड़े में लगी छोटी सी खिड़की पर थी। मैं फ़ोन देती हूँ। मैं एक कदम पीछे हटी। बस मेरे बेटे को चोट न पहुंचाना। फ़ोन! सकीना ने गुस्से से चीख कर कहा। मैं तेजी से मुड़ी, दरवाजे को पूरी कुव्वत से धक्का दिया और अंदर से कुंडी चढ़ा दी। बेवकूफ लड़की, दरवाजा तोड़ दो! सकीना बाहर से चीखी। गार्ड ने दरवाजे पर धक्के मारने शुरू कर दिए। मेरे पास सेकंड थे। मैं भागकर उस छोटी सी खिड़की तक पहुंची। वो बहुत ऊंची थी और उस पर जाली लगी थी। या अल्लाह, या अल्लाह मेरी मदद कर। दरवाजे पर पड़ने वाली हर ज़रब मेरे दिल पर लग रही थी। मैंने पास पड़ी कुर्सी उठाई और पूरी ताकत से खिड़की के शीशे पर दे मारी। छनाक! शीशा टूट गया, मगर जाली वहीं थी। इसे पकड़ो, वो भाग रही है। सकीना की आवाज़ आई। मैंने अपने बेटे को एक लम्हे के लिए नीचे बिठाया, फ़ोन उसके कपड़ों में अड़सा और टूटी हुई खिड़की से जाली को खींचना शुरू कर दिया। मेरे हाथ शीशे से कट गए। खून बहने लगा, मगर मुझे दर्द का एहसास नहीं हो रहा था। कड़ाक! दरवाज़ा टूट गया। सकीना और गार्ड्स अंदर दाखिल हुए। मैंने एक आखिरी वहशी चीख मारी और जाली को उखाड़ फेंका। मैंने अपने बेटे को उठाया, उसे सीने से भींचा और उस अंधेरे सुराख से बाहर रात की तारीकी में छलांग लगा दी। मैं सख्त जमीन पर गिरी। मेरे घुटने छिल गए, मगर मैं उठी। पकड़ो इसे! मैं भागी। मैं अपनी जिंदगी के लिए भाग रही थी। मैं नहीं जानती थी कि मैं कहाँ जा रही हूँ, बस भाग रही थी। मेरे कानों में उनकी चीखें और मेरे बेटे के रोने की आवाज आ रही थी। मैं एक गंदी नाली से गुजरी, खारदार झाड़ियों को चीरती हुई आगे बढ़ी। मैं भागती रही। काफी देर बाद जब मुझे लगा कि मेरे फेफड़े फट जाएंगे, मैं एक सड़क पर पहुंची। मैं वहीं गिर पड़ी, हाँफ रही थी। तभी मैंने एक बोर्ड देखा। उस पर मध्यम सी रोशनी में लिखा था, पनाह, खवातीन का इमदादी मरकज। मैं अपनी आखिरी कतरा हिम्मत को जमा करके उठी। मैं लंगड़ाती हुई उस दरवाजे तक पहुंची और उसे पीटना शुरू कर दिया। एक औरत ने दरवाजा खोला। वो मुझे मेरे खून आलूद हाथों, फटे हुए कपड़ों और रोते हुए बच्चे को देखकर सकते में आ गई। खुदा, खुदा के लिए मेरी मदद करो! मैं उसके कदमों में गिर गई। वो वो मुझे मार डालेंगे। कौन? क्या हुआ है तुम्हारे साथ? उसने मुझे सहारा दिया। मैंने कांपते हाथों से अपनी चादर से वो फोन निकाला। इसमें इसमें सबूत है। इसमें इसमें सबूत है। मैंने फोन उस औरत के हाथ में थमाया और वहीं पनाह की दहलीज पर बेहोश हो गई। मेरी आंख अस्पताल के एक साफ सुथरे बिस्तर पर खुली। मेरे बाजू पर पट्टी बंधी थी और मेरे कटे हुए हाथों पर मरहम लगा था। एक लम्हे के लिए मैं वहशतज़दा हो गई। मैं कहाँ हूँ? क्या वो मुझे वापस ले आए? मेरा बेटा! मैं चीख कर उठी। यहाँ है फिरदौस, वही औरत, वो औरत जिसका नाम बाद में मुझे सफिया मालूम हुआ था। मेरे बेटे को गोद में लिए बैठी थी। मेरा बेटा सुकून से सो रहा था। तुम महफूज हो फिरदौस, साफिया बी ने नरमी से कहा। तुम अब अकेली नहीं हो, ये पनाह है। वो वो मुझे ढूंढ लेंगे। मैं कांप रही थी। वो बहुत ताकतवर है, वो मुझे मार डालेंगे। हम भी कमजोर नहीं हैं। साफिया बी की आंखों में एक फौलादी चमक थी। तुम्हारा सबूत, वो वीडियो हमने देख ली है। ये सिर्फ एक आदमी का जुर्म नहीं है फिरदौस, ये एक पूरा नेटवर्क है। मैंने रोते हुए उन्हें सब कुछ बता दिया। सकीना का धोखा, वो गायब होने वाली औरत, वो रोज का जहर और वो कस्टमर जिसका जिक्र नदीम ने किया था। साफिया बी ने मेरा हाथ थाम लिया। अब तुम आराम करो, हमारे वकला उस पर काम शुरू कर चुके हैं। वो तुम्हें यहाँ से नहीं ले जा सकता। मगर मैं गलत थी। अगले दिन जब मैं अभी पनाह के महफूज कमरे में मुंतकिल हुई थी, बाहर शोर मच गया।
ہمیں تلاشی لینی ہے۔ ایک پولیس والے کی کرخت آواز آئی۔ ہمارے پاس اطلاع ہے کہ ایک مجرم عورت فردوس یہاں چھپی ہے۔ کس جرم میں؟ صافیہ بی نے دروازے پر کھڑے ہو کر پوچھا۔ اس نے اپنے مالک ندیم صاحب کے گھر سے چوری کی ہے اور ان کے بچے کو اغوا کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ سن کر میرا خون خشک ہو گیا۔ وہ، اس نے الٹا مجھ پر ہی الزام لگا دیا۔ آپ بغیر وارنٹ کے اندر نہیں آ سکتے انسپکٹر، صافیہ بی نے مضبوطی سے کہا۔ ہمیں وارنٹ کی ضرورت نہیں، ہمیں معلوم ہے وہ اندر ہے، ہٹو ہمارے راستے سے۔ نہیں، میں اپنے کمرے سے چیختے ہوئے نکلے۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ میرے ساتھ، دیکھا، یہ رہی وہ۔ انسپکٹر نے میری طرف اشارہ کیا۔ پکڑ لو اسے۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتے صافیہ بی نے میرا فون ہوا میں بلند کیا۔ اسے چھونے سے پہلے یہ دیکھ لو انسپکٹر، اس میں تمہارے صاحب کی وہ کارکردگی ہے جو تمہیں ہتھکڑی لگوا دے گی۔ کیا تم بھی اس گندے کھیل میں شریک ہو؟ انسپکٹر ایک لمحے کو ٹھٹکا۔ ہمارے وکلا ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر چکے ہیں، صافیہ بی نے سرد لہجے میں کہا۔ اب یہ معاملہ تمہارے تھانے کا نہیں رہا، واپس جاؤ، اپنے صاحب سے کہو کھیل ختم ہو گیا ہے۔ پولیس والے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ کوئی عام بے بس عورت نہیں، اس کے پیچھے ایک ادارہ کھڑا ہے۔ وہ غراتے ہوئے واپس چلے گئے۔ اس کے بعد سب کچھ بہت تیزی سے ہوا۔ ندیم نے اپنی پوری طاقت لگا دی۔ اس نے مجھے پاگل ثابت کرنے کی کوشش کی، مجھ پر چوری کا الزام لگائے، مجھے خریدنے کی کوشش کی، مگر پناہ کی ٹیم اور میرے پاس موجود وہ 3 منٹ کی ویڈیو اس کے لاکھوں روپوں پر بھاری تھی۔ کیس عدالت میں چلا، میں کٹہرے میں کھڑی کانپ رہی تھی۔ سامنے ندیم صاحب اپنے مہنگے وکلا کے ساتھ بیٹھا مجھے گھور رہا تھا۔ سکینہ بھی وہاں تھی، سر جھکائے جیسے وہ مجھے جانتی ہی نہ ہو۔ جج صاحب، ندیم کا وکیل چیخا، یہ عورت ایک بلیک میلر ہے، اس نے میرے معزز موکل کو پھنسانے کے لیے یہ جعلی ویڈیو۔ جعلی؟ ہماری وکیل نے مسکرا کر کہا، تو پھر آپ کی موکلہ سکینہ بی بی جو اس ویڈیو میں موجود ہے وہ بھی جعلی ہے؟ سکینہ نے وحشت سے سر اٹھایا۔ جب وہ ویڈیو عدالت کے بڑے سے پردے پر چلائی گئی تو کمرے میں موت کا سناٹا چھا گیا۔ میرا دل چاہا میں زمین میں گر جاؤں، مگر میں نے اپنی نظریں جج کے چہرے پر جما لی۔ ندیم کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ سکینہ وہیں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ یہ سب صاحب نے کیا، وہ چیخنے لگی۔ میں تو نوکر ہوں، انہوں نے مجھے میرے بچوں کو مارنے کی دھمکی دی تھی۔ جھوٹ، نے پہلی بار عدالت میں چیخی۔ یہ برابر کی شریک تھی، یہ مجھے ہر روز زہر دیتی تھی، یہ جانتی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ جج نے اپنا ہتھوڑا میز پر مارا۔ خاموش۔ اس دن عدالت نے تاریخ رقم کی۔ ندیم کو صرف ہراساں کرنے کا نہیں بلکہ عورتوں کی ویڈیوز بنا کر انہیں بیچنے کے نیٹ ورک کا سرغنہ قرار دیا گیا۔ سکینہ کو جھوٹی گواہی، دھوکہ دہی اور اس جرم میں ساتھ دینے کے لیے سخت سزا سنائی گئی۔ میں نے عدالت سے باہر نکلتے ہوئے ایک گہرا سانس لیا۔ میں آزاد تھی۔ اس کے بعد میں اپنے بچے کو لے کر اسی NGO پناہ کے ذریعے ایک ادارے میں رہنے لگی، جہاں میرا بچہ بڑا ہوا۔ میرے بچے کے تمام اخراجات ان کے ذمہ تھے۔ میرا بیٹا آج ایک قابل انسان بن چکا ہے۔ آج میرے پاس وہ سب کچھ ہے جو مجھ سے چھن گیا تھا، عزت، سکون اور ایک مقصد۔ میں آج ایسی عورتوں کے لیے وہی ادارہ چلا رہی ہوں جو میرے بچے کے پیسوں پر چلتا ہے۔ میں کسی بھی عورت کو اتنا محتاج نہیں ہونے دینا چاہتی کہ وہ اپنی مجبوری میں سب کچھ بھول جائے۔ یہ بھول جائے کہ اگلا بندہ کیسا ہے اور اس پر اعتبار کر بیٹھے۔ یہاں عورتوں کو مکمل محفوظ مقام حاصل ہے۔ میں اب ادھیڑ عمر ہو چکی ہوں، لیکن آج تک وہ واقعہ نہیں بھولتی۔ وہ راتیں، وہ بے بسی، وہ زہر کا گلاس اور سکینہ کا وہ آخری قہقہ، وہ مجھے یاد دلاتا ہے کہ ایک مجبور عورت سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں اگر وہ لڑنے کا فیصلہ کر لے۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔